اب پہلے تو یہ بات ہے کہ اس سورہ کوثر کے جو پہلی آیت کے اندر یہ جو لفظ ہے کوثر، یہ کوثر لفظ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. یہ ایک لفظ ہے لیکن اتنا جامع لفظ ہے، اتنی وسعت، اتنی جامعیت اس کے اندر ہے کہ صدیوں سے جب سے یہ سرکار کی شان میں لفظ آیا تب سے علماء دین لگے اس لفظ کی وضاحت کو اپنے اپنے دور میں. ہر ایک عالم دین اپنی اپنی مثال کے مطابق اس کے معنی اور مفاہیم کو ادا کر رہا ہے، لیکن ابھی تک یہ چوٹی عبور نہیں ہوئی. ہر دور میں اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی، بڑی ساری کتابیں اس کا معنی بیان کرتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. وہ کوثر ہے کیا؟ ہر دور میں علماء نے اپنے اپنے معنی مطالب بیان کیے. ایک روایت کے اندر ایک صحابی نے عرض کر دیا، یا رسول اللہ اگر ہم نے آپ کو قیامت والے دن تلاش کرنا تو کہاں دیکھیں آپ کو، کہاں ڈھونڈے آپ کو، جبکہ آپ کی امت تو بہت بڑی ہے، آپ کا تو کھلارا ہی بڑا ہے، آپ کے اتنے مانی ہیں، اتنے مقتدی آپ کے، تو آپ تو بڑے مصروف ہوں گے، آپ تو بڑے مصروف ہوں گے. اور ایک اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے سرکار سے پہلے تک، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی امتیں ہوئے نا، ان ساروں کی قیامت والے دن 40 صفحے ہوں گی. اور میرے رات کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی 80 صفحے ہوں گی. کل صفحے جو قیامت والے دن ہوں گی، یہ علماء نے لکھا ہے ان کی صفحے 120 ہوں گی، جن میں سے 80 صفحے سرکار کی امت کی ہوں گی. تو صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ تو ہم کا رک جائے پڑا ہوا ہے، تو ہم مصروف ہی پڑا ہوا ہے، اور پرسوں پڑھے مانیے تو ہم گھیرا ہوا ہے. تو یا رسول اللہ اسی کے لیے جانا اسی تو ہم لوگ یہ تلاش کریں کہ کتوں. سرکار نے فرمایا جس جگہ پہ میرے امتیوں کے عملوں کو تولا جا رہا نا، اگر تلاش کرنا تو مجھے میزان عمل پہ آ کے تلاش کرنا. ہم آپ کھڑا ہو اللہ یا رسول اللہ زندہ زندہ. تو اگر مجھے تلاش کرنا تو میزان عمل پہ آ جانا. اور جہاں حضور کے بابا جی پیر منظور شاہ صاحب بڑا خوبصورت آپ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، آپ ایک روایت فرماتے تھے، وہ قدرتی یہ موضوع بنا تو ابھی مجھے بھی وہ یاد آ گئی، تو ذرا سوال سے میں بھی آپ کو ذرا سناتا رہوں گا. سرکار نے فرمایا صحابی سے کہ اگر مجھے لبنا ہونا تلاش کرنا ہو تو میزان عمل پہ آ جانا. میں وہاں جہاں میرے امتیوں کے عملوں کو تولا جا رہا ہوگا تو میں وہاں کھڑا ہوگا. تو کہ وہ بابا جی سنایا کرتے تھے کہ اللہ کے محبوب وہاں کھڑے ہوں گے، امتیوں کے عملوں کو تولا جا رہا ہوگا. ایک نیکوکار مفید اس کے جب عملوں کو تولا جائے گا نا تو نیکیوں کا پلہ ہلکا ہو جائے گا، بدیوں والا پلہ بھاری ہو جائے گا. اب وہ پریشان ہوگا. سرکار پاس سے گزریں گے، جب دیکھیں گے نا کہ اس کے نیکیوں والا پلہ کم ہو گیا ہے، بدیوں والا بھرا ہو گیا ہے، تو فرشتوں نے اسے جکڑ کے اسے دھام کے چلا کے وہ دولت کی طرف لے جانے لگے گے. ادھر سرکار کی نظر پڑ جائے گی، ادھر سرکار کی نظر پڑ جائے گی. اور جس کا نقشہ جناب اعلیٰ حضرت نے کیا چلا اسلام کے اندر جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس دل افروز صاحب کے لاکھوں سلام. ادھر سرکار نظر پڑے گی نا سرکار کی تو وہ بجھایا ہوا چہرہ نظر آئے گا. سرکار فرشتے سے فرمائیں گے وہ کہتے ہیں کہ ایک خیر ہے وہ کی ہوا ہے، وہ عرض کریں گے یا سنا اس کے بدیوں والا پلہ بھاری ہو گیا، نیکیوں والا کام ہو گیا.
اس لیے آپ اسے ہم لے کے جا رہے ذرا سرکار فرمائیں گے ابھی بھیجے روک دے ذرا اس کا پلہ دوبارہ توڑو ذرا اس کا وزن اس کا جو نامہ اعمال سے دوبارہ توڑو ذرا مجھے دوبارہ دکھاؤ ذرا اس کا دوبارہ وزن دوبارہ اس کی پوڑی گڑھڑی جو ہے نا اس کی دوبارہ اٹھا کے سرکار کے سامنے ترازو کے اوپر دوبارہ رکھ دیں گے. جب دوبارہ رکھی جائے گی حضور دیکھ لیں جیسے رکھی جائے گی حضور جیب سے ایک پرچی نکال کے اس میں رکھیں گے. نیکیوں والا پلہ جیسے حضور کی پرچی رکھی جائے گی وہ پلہ بھاری ہو جائے گا. بھاری ہوگا تو وہ دیکھے گا تو خوش ہو جائے گا آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی. اب دو والے فرشتے چھوڑ دیں گے جنت والے فرشتے آ جائیں گے اس کا لباس چینج کر دیا جائے گا یعنی اس کا یونیفارم بدل دیا جائے گا خوشبو لگائی جائیں گی نہایت احترام سے اس کو اب چلا کے لے جایا جائے گا جنت کی طرف. تو واپس بیٹھے گا نا پیچھے مڑ کے وہ کہے گا ابھی رک جاؤ ابھی رک جاؤ. فرشتوں سے وہ سرکار کا امتی کہے گا ابھی رکو تو صحیح ذرا ٹھہرو تو صحیح ذرا روک کے وہ پیچھے مڑ کے کہے گا اے میرے محسن مجھے بتائیں تو صحیح آپ ہیں کون. اتنا بڑا احسان کہ میرا بدیوں والا پلہ بھاری ہوا مجھے فرشتوں نے پکڑ لیا وہ لے جا رہے تھے اچانک آپ تشریف لائے آپ کے آنے سے میرا پلہ بھاری ہو گیا تو مجھے بتائیں تو صحیح آپ ہیں کون. پھر اللہ کے محبوب فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد رسول اللہ میں تیرا نبی محمد رسول اللہ ہوں. تو وہ عرض کر لگا یا رسول اللہ اتنا میں احسان فرمایا آپ نے یا رسول اللہ وہ پرچی کے اوپر کیا تھا جو آپ نے پرچی رکھی ہے. تو سرکار فرمائیں گے اے میرے بندے اے میرے امتی دراصل جو راتوں کو تو اٹھ کے مجھ پہ درود پڑتا تھا نا وہ میں لکھ لیتا تھا وہ میرے سامنے پیش کیا جاتا تھا. آج وہ لکھی ہوئی درودوں کی پرچی ہے جو میں نے تیرے نامہ اعمال میں رکھی ہے. تو وہ خوش ہوگا اور حضور کا شکریہ ادا کرے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ کو ڈھونڈے تو کہاں پائیں گے. سرکار نے بڑا میدان عمل پہ آ جانا. عرض کیا یا رسول اللہ راشی پڑا ہوا ہے اگر وہاں آپ کو نہ پائیں تو کہاں دیکھیں گا. سرکار نے فرمایا پھر پل صراط پہ آ جانا پل صراط پہ آ جانا جہاں میرے حکومتی گزر رہے ہوں گے میں ان کی چار ڈھال کو دیکھ رہا ہوں. اس نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ اگر وہاں بھی نہ پائیں تو پھر کہاں دیکھیں. سرکار نے فرمایا پھر حوض کوثر پہ آ جانا جہاں میرے امتی پیاسے بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہوں گے میں ان کو حوض کوثر سے بھر بھر کے جام پلا رہا ہوں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. اس کا مطلب ایک تو علماء دین لیتے ہیں کہ اس سے مراد یہ کہ اے معبود ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا اور اس خیر کثیر کا تعلق اس دنیا سے بھی ہے اور آخرت سے بھی ہے. دوسرا ہو یہ کہ اس سے مراد حوض کوثر ہے جو قیامت والے دن جب اللہ کے محبوب کے جو امتی جو پیاسے ہوں گے وہاں حضور اپنے ہاتھوں سے ان کو بھر بھر کے جام پلا رہے ہوں گے. اس کا تعلق دنیا سے بھی ہے آخرت میں بھی ہے. تو کفار و مشرکین نے تانا مار دیا کہ آپ تو ابتر ہیں آپ کے پاس تو بیٹھے نہیں آپ یہ سلسلہ میں یہ کام جائے گا. جب یہ سنا تو اللہ نے بھی کلام اتار دیا. اب ہمارے علماء دین اس آیا مقدسہ اور اس سورۃ کوثر سے جو اس کی تفسیر اور تشریح کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھ لیں بظاہر ایک تو اس وقت ابو جہل ابو لہب کے کتنے بیٹے تھے. ایک تو یہ ادھر بیٹے تھے ادھر سرکار کے یہاں صاحبزادیاں آپ کے صاحبزادے فوت ہو گئے. ادھر ابو جہل کے ہاں بیٹے ہیں ابو لہب کے ہاں بیٹے ہیں. بظاہر تو یہ لگتا ہے ان کے یہاں بیٹے تھے سرکار کے یہاں بیٹا کوئی نہیں اوپر سے انہوں نے تالا بھی مار دیا. لیکن قربان جائیں
حضور کا یہ سلسلہ ہے، اولاد یہ یوں چلا، ایک تو یہ کہ آپ کی صاحبزادیوں اور پھر آپ کے نواسے جناب حسنین کریمین، پھر ایک وہ سلسلہ چلا ہے، دوسرا حضور کے وہ روحانی اولاد اور وہ روحانی بیٹے غلامات کی صورت میں وہ اس قدر آپ کے تشریف لے جانے کے بعد اب تک کا وہ سلسلہ جو چلا ہے وہ ایسے چلا ہے. آج علماء فرماتے ہیں دیکھ لیں آپ کہ حضور کو سنبھالنے والے، حضور کو قرآن و تشریح کسنے والے، لغویات پکڑنے والے، ان میں سے کوئی ایسے بھی ہیں جو مار کے مٹی ہو گئے، ان کے نام نشان کا کوئی پتہ نہیں. لیکن ادھر اللہ کے محبوب کی شان دیکھیں کہ آج اس رہتی دنیا میں وہ غریب سے غریب بھی ہوتی ہے نا، اس کے دل کے اندر یہ آخری خواہش یہ کہ مرنے سے پہلے ایک بار اللہ کے محبوب کے روضے کو دیکھیں. اور صرف روضے کو نہیں، علماء فرماتے ہیں امت کی خواہش یہ ہے اس روضے کی جالی کو صرف ایک بار ہاتھ لگا کے چھوڑ دوں. اور یہ سلسلہ الحمدللہ میں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. 2006 میں جب میری حاضری ہوئی تو میں نے دیکھا لائن میں معاہدہ شریف کی زیارت کرتے ہوئے جا رہے ہیں، جالیوں کو دیکھ رہے ہیں. میں ڈر رہا تھا، کوشش کر روک رہے تھے کہ ہاتھ میں لگاؤ، تو میں ڈر رہا تھا. میرے سامنے ایک آگے ایک پٹھان بوڑھا بابا جا رہا ہے، نہایت کمزور ہے، آہستہ آہستہ ٹھٹر ٹھٹر کے کام کام میں وہ چل رہا ہے. ہاتھ میں تسبیح ہے، سفید داڑھی ہے، اور ایسے بابا جو ہے وہ پورا سا وہ ہے، اڑ کے آہستہ آہستہ جا رہا ہے. لیکن یقین کرنے یہ محبت ہے، یہ عقیدت ہے. میرے آگے یہ جا رہا ہے، وہ بابا جو کام کے ہام کے جا رہا تھا، اس نے ایسے کھلاڑیوں کی طرح ڈائی ماری نا کہ اس نے اڑ کے جالی کو پکڑا. چھوٹے آئے وہ چھڑا رہے تھے، لیکن بابے کا وہ جھپکی جو تھی نا وہ جالی سے چھوڑ نہیں رہی تھی. اس نے ایسے ہاتھ ڈالے جالی کو اور چوم رہا تھا اور چمٹ کے رو رہا تھا. اونچی اونچی وہ چھوٹے چھڑا رہے تھے لیکن وہ بابا چھوڑ نہیں رہا تھا. یہ عقیدت، یہ محبت. اور اس وقت وہ کفار مشرکین بکواس کر رہے تھے سرکار کی شان میں، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کی وہ روحانی اور روحانی اولاد یوں پھیلائی کہ آج رہتی دنیا کے اندر آج آپ عالم اسلام برادری کو دیکھتے ہیں. اس کثرت سے ہیں الحمدللہ. آج میں مطالعہ کر رہا تھا، ہمارے علماء دین بھی اپنی اپنی بساط کے مطابق جو اس وقت باہر کے دورے کر رہے ہیں وہ بتا بھی رہے ہیں، اپنی اپنی کتابوں کے اندر لکھ بھی رہے ہیں کہ آج اسلام اتنی تیزی سے اسلامی کنٹریز سے زیادہ مسلمانوں کے ملک ہے وہاں تو ہے نا الحمدللہ، اور وہاں بھی آہستہ آہستہ جہاں بھی سنتے ہیں کوئی عیسائی مسلمان ہو گیا ہے یا کوئی غیر مسلم مسلمان ہو گیا ہے. لیکن جو یورپ کنٹری جہاں فحاشی عیاشی عروج میں تھی، آج اسلام سمندر اور بجلی کی صورت میں تیزی سے وہاں پھیل رہا ہے. تو یہ ساری حضور کی روحانی اولاد ہے جو آج جو پوری دنیا کے طول و عرض میں جو ہے وہ آج پھیل رہی ہے. تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا، اس وقت کفار و مشرکین یہ تانے مار رہے ہیں حضور کو، لیکن اللہ رب العزت کو یہ بات اپنے محبوب کے لیے گوارا نہیں تھی. آج کفار و مشرکین کا وہ سلسلہ تمام ہو گیا. حقیقت میں وہ اب تک ہوئے، ان کی مٹی کی ڈھیریاں بھی آج کسی کو یاد نہیں کہ ابو جہل کہاں پڑا ہوگا، ابو لہب کہاں پڑا ہوگا، اور وہ جو حضور کو آوازیں کسنے والے تھے وہ کہاں دفع ہو گئے. لیکن جو حضور کے مداح خان ہیں آج انہیں دیکھ لیں. آج جو ہے کوئی کسی وادی پہ ہے، کوئی کسی وادی پہ ہے، آج ان کی مثالات آج بھی روشن ہیں. لوگ صدیاں بیت گئی ہیں، لوگ آج بھی ان کی مٹیوں کو تلاش کر رہے ہیں. آج آپ راوی کے کنارے پہ آج آپ حضور دادا کی حجویری کی قبر آپ دیکھ لیں. حضور کے غلاموں میں سے ایک غلام یہ راوی کے کنارے پہ حضور دادا علی حجویری کی شکل میں راوی کے کنارے پہ پڑے ہیں. رات کے 12 بجے 1 بجے جائیں تو وہ یوں لگ جاتا ہے کہ جیسے دن کے 12 بجے ہوئے. آج لوگوں کو ہجوم ہے تو راز کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں
جنہوں نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اطاعت و فرما برداری میں اپنی زندگی بسر کی ہیں۔ تو حضور کا پیغام اتنی مصیبتیں اور اتنی بلائیں جو ہے آپ کے سامنے آئیں گے، لیکن آپ نے سینہ سفر ہو کے ان کو برداشت کر کے امت کو یہ سبق دیا کہ دین کو مقدم رکھو، باقی ساری مجبوریاں ان کو پیچھے ہٹا دو۔ پھر کفار و مشرکین دوسرا تانا یہ دیتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ یہ تانا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے لیے سلسلہ وحی الہی میں تھا، یہ رک گیا، کلام مجید نہیں اترا 4 دن۔ تو کفار و مشرکین سرکار کے وحی کی جب سنائی جاتی تھی تو یہ باتیں سنتے تھے، تو انہوں نے یہ آوازیں کسنی شروع کر دی، کہنے لگے کہ محمد کا رب اس سے ناراض ہو گیا، بس اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ جتنی بات تھی ہر روز محمد بن عبداللہ کوئی نہ کوئی آیت سناتا تھا، سورت سناتا تھا، اب وہ سلسلہ رک گیا ہے، تو اب یہ سلسلہ آگے چلنے والا نہیں ہے۔ سرکار نے جب یہ سنی نا تو پریشان ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں، اور حضور اشبار ہے، بیٹھے ہوئے ہیں تنہائی میں۔ کچھ دیر کے بعد کلام ربانی جو ہے وہ تشریف لے آیا، جناب سیدنا جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور آ کے آپ کو یہ سورہ الدحیٰ کی آیات آپ کی بارگاہ میں پیش کی۔ اے معبود پریشان ہو، آپ کا رب آپ کے حق میں یہ اپنے اس کلام کو اتارا ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ اے معبود اس چڑھتے ہوئے دن کی قسم، طلوع ہوتے ہوئے سورج کی قسم، اور اس نے بطور استعارہ، ہمارے علماء اس سے تمثیل کرتے ہوئے استعارہ کے طور پہ وہ مراد دیتے ہیں کہ قسم ہے آپ کی چہرہ اقدس کی، یعنی جیسے آپ امت کے اندر تشریف لاتے ہیں نا تو یوں لگتا ہے جیسے اندھیرے میں رات میں جیسے دن چڑھ کے آ جاتا ہے، تو قسم ہے آپ کی چہرہ اقدس کی، اور جب رات چھاتی ہے تو قسم ہے رات کی، رات کے اندھیرے کی، تو یوں لگتا ہے جیسے آپ کی زلفیں بڑی چہرہ اقدس پہ آئے نا تو یوں لگتا ہے جیسے رات چھا جاتی ہے۔ تو قسم ہے آپ کے چہرے کی اور قسم ہے آپ کی زلفیں بڑی کی، آپ کا رب ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، آپ کا رب نہ آپ سے ناراض ہوا ہے اور نہ ہی آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے محبوب آپ کے لیے ہر آنے والی گھڑی ہے وہ پہلی گھڑی سے بہتر ہے، آپ کے لیے ہر آنے والی گھڑی جو ہے وہ ہر پہلی گھڑی سے بہتر ہے۔ اور یقیناً آج آپ دیکھ لیں تو وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی شان میں، آپ کے حق میں، یعنی آپ دین مدین کو دیکھ لیں کہ اس کی ترقی، اس کی بڑھوتری اور اس کے اندر جو بندوں کی تعداد اور لوگوں کا دھڑا دھڑ مسلمان ہونا، یہ ساری کی ساری اسی آیت کی مصداق اور اسی کی نشانی ہے کہ آج لوگ تیزی سے جو ہے وہ اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ گھڑیاں آنے والی ہیں، اور وہ گھڑیاں انشاءاللہ ہم یا ہماری اولادیں دیکھیں گی جب اس پوری دنیا کے اوپر جو ہے پھیلا وہ میرے اور آپ کے مصطفیٰ کریم کا ہوگا، جب دنیا کے ایک کونے کونے تک جو ہے وہ انشاءاللہ اسلام ہوگا، اور اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب، کوئی اور گروہ، کوئی اور پارٹی جو ہے وہ بالکل نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا آج ہمارے لیے ایک جو اہم اور عمدہ پیغام اس ماہ ربیع الاول شریف کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ جیسے مصیبتیں بلائیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں اور آپ نے انہیں نہایت خوش اسلوبی سے برداشت کیا، آپ نے صبر سے، حوصلے سے، علم سے برداشت کر کے آپ نے اپنے مشن کو چھوڑا نہیں ہے، دعوت و تبلیغ اسلام کو آپ نے چھوڑا نہیں، اور دین پہ آپ نے استقامت اختیار کی، اور پھر اللہ رب العزت نے اس دین کی برکت سے پھر آپ کو وہ عروج اور وہ ترقی دی کہ رہتے دنیا تک آپ کا پھیلانا، آپ کا نام اور آپ کے نغمے، آپ کی نعتیں جو دنیا کے اندر وہ گونج رہی ہیں،
آج میرے اور آپ سب کے لیے یہ ایک بہت بڑی صحبت اور بہت بڑی مثال ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی آج اپنے آنے والی بلائیں وبائیں مصیبتوں کو برداشت کر کے اس دین سے جو ہے وہ ڈگمگائیں نہ, کبھی اس سے نہ ڈولیں نہ ڈگمگائیں, اور اس کے اوپر سینہ سفر ہو کے اپنے پاؤں کو مضبوط کر کے اس کے اوپر کھڑا ہوں, اور اس کے شاعر اور اس کے جتنے اراکین ہیں ان سے محبت کریں, اور دین کو خوش اسلوبی کے ساتھ اسے پڑھیں, سمجھیں, سیکھیں اور اس کا پیغام آگے تک پہنچائیں. انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ رب العزت ہم سب پہ اپنا فضل فرمائے گا. اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں والہانہ اور دیوانہ وار محبتیں عطا فرمائے, اور آپ کی نعمتوں کی عادت اور آپ کی سنتوں پہ ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.